وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے. اور درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے. اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کے حالات کو درست کرے، اور جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں، دشمنوں کی دشمنی کو ختم کریں، معتدین کی عداوت کو ختم کریں، اور ظالمین کو اللہ سبحانہ وتعالی ایسی عبرتناک سزا دیں جو ساری دنیا کے لیے عبرت بن کر رہ جائے. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، حالات حاضرہ پر جب کوئی بھی سنجیدہ مومن ان پر نظر ڈالتا ہے تو اسے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث یاد آتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. ان قریب، قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ پر ساری امتیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اتنے میں ایک صحابی نے سوال کر لیا، کہا: امن قلت نحن یا رسول اللہ، یہ ایسی صورت اس لیے بنے گی یا رسول اللہ کہ ہم کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی، یعنی یہ ساری امتیں ہم پر اس لیے ٹوٹ پڑیں گی کیونکہ ہم کم تعداد میں ہوں گے. یہ صحابی کا سوال رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے اس سوال میں جواب یہ دیا، کہا کہ لا نہیں، یومئذ انتم کثیر، وہ دن ہوگا جب تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگی، تم کچھ گنتی کے چند افراد پر مشتمل نہیں ہوگے، تمہاری تو تعداد بہت بڑی ہوگی، بہت نمبرز میں ہوں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن ہوگا یہ کہ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهَ مِن صُدُورِكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهَ مِن صُدُورِهِمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملہ یہ ہوگا
کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے دل میں ان کا ڈر ڈال دے گا اور ان کے دل میں تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا اور تمہارے دل میں وہن جیسا ایک کیڑ لگ جائے گا، وہن کا زنگ تمہارے دلوں میں چڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کسے کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ دو چیزیں اگر تمہارے اندر آ جائیں تو تم پر ساری امتیں ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کوئی کچھ نکالتا ہے، کوئی کچھ کترتا ہے، کوئی کچھ توڑتا ہے، کوئی کچھ نگلتا ہے، تو دسترخوان کے ساتھ جو لوگ بھوکے ہوتے ہیں، جو حشر کرتے ہیں دسترخوان کا، یہی حشر تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھتی رگ پر اگلی رکھ کے بتا دیا کہ تم پر مصیبتیں آنے کی وجہ یہ نہیں کہ قومیں طاقتور بن جاتی ہیں، تم پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ دوسرے لوگ زیادہ ہدایت پر آ گئے ہوں گے، زیادہ راہ راست بن گئے ہوں گے، زیادہ سچائی ان کے اندر پیدا ہو گئی ہوگی، بلکہ وہ اس لیے کہ تمہارے اندر کمزوری ہوگی تو کمزور طاقتور نظر آئیں گے، تمہارے اندر دنیا سے لگاؤ پیدا ہو جائے گا تو جن لوگوں نے دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھا وہ تم سے زیادہ طاقتور نظر آئیں گے، تمہارے اندر موت سے ڈر پیدا ہو جائے تو جن لوگوں نے حقیقی معنی میں موت کو اپنا ایک بہت بڑا دشمن سمجھ کر اس دنیا کی زندگی کو ہمیشگی سمجھا ہے وہ تم پر زیادہ فوقیت اور زیادہ طاقتور نظر آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بہترین نسخہ کب کا سنا دیا۔ حالات حاضرہ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو عالمی سطح پر انہیں تختی مشق بنایا جاتا ہے، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، سیریا کے اندر، جتنا بھی عالم اسلام ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو تختی مشق بنایا گیا اور بہت بڑی تعداد میں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور ہندوستان کے اندر ہم ایسی حالات دیکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ مجھے یہاں پر ایک مشہور انالیسسٹ کی بات یاد آ رہی ہے جس کا نام تھا گریگوری سٹینسٹن۔ اس نے یہ اصل میں ساری دنیا کے جینوسائیڈ کو فالو کرنے کے لیے جو ادارہ بنایا گیا اس کا یہ ہیڈ ہے۔ جینوسائیڈ کہتے ہیں عزیز ساتھیوں نسل کشی، یعنی کسی بھی نسل کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا، اسی کو جینوسائیڈ کہتے ہیں۔ یہ قتل عام سے اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، قتل عام میں لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن جینوسائیڈ میں چن چن کر گن گن کر ان کی نسل کو پوچھ پوچھ کے انہیں جڑ سے اکھاڑا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں جینوسائیڈ۔ جب دنیا میں روانڈا ایک افریقہ کے اندر ملک ہے، وہاں پر 1995 میں 1995 میں ایک بھیانک جینوسائیڈ ہوا، وہاں کی ایک نسل نے دوسری نسل کو بالکل ختم ہی کر دیا تھا، کوئی اس میں بچا ہی نہیں، گنتی کے چند لوگ بچ گئے جنہوں نے دوسری نسل کو بڑا مان لیا تو انہوں نے اس نسل کو چھوڑ دیا، تو ان کی بڑی تعداد چند دنوں میں ہزاروں کی تعداد کا قتل عام ہوا۔ تو جیسے ہی واقعہ پیش آیا دنیا کے سارے عقل مندوں نے جمع ہو کے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام جینوسائیڈ کو فالو کرنے کے لیے، اسے روکنے کے لیے جو بھی کچھ کرنا چاہیے اس کے اقدامات اٹھانے کے لیے اس ادارے کو قائم کیا گیا۔ تو اس ادارے کا جو بڑا ہے جس کا نام گریگوری سٹینسٹن ہے، اس نے 2018 میں بتایا کہ ہندوستان میں عنقریب ایک جینوسائیڈ ہونے والا ہے۔ جینوسائیڈ یعنی نسل کشی، پوری کی پوری نسل کو ختم کرنا، ان میں سے کسی بھی کو نہ چھوڑنا، کوئی مائی کا لال بچ نہ پائے، اسے کہتے ہیں جینوسائیڈ۔ تو جینوسائیڈ یہ ہندوستان میں ہونے والا ہے، اس نے 2018 میں لکھا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ جینوسائیڈ اگر کسی بھی ملک میں کروانا ہوتا ہے تو اس کے 10 مرحلے ہوتے ہیں۔ 10 مرحلوں کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک نسل جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جو تعداد میں بڑے ہوتے ہیں، جن کے پاس اپنی نسل کی بڑھوتری کا دعویٰ ہوتا ہے، یہ نسل سر اٹھاتی ہے، اور اس کے بعد کم تعداد کی نسل جس کے پاس طاقت نہیں،
جو مجبور ہوتی ہے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں جڑ سے وہ اکھاڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جینوسائیڈ ہے، اس کا یہ جو سردار ہے اس نے کہا کہ ہندوستان میں جینوسائیڈ کے جو 10 مراحل ہوتے ہیں اس میں سے 8 مراحل ہندوستان نے طے کر لیے، باقی کے صرف 2 مراحل باقی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ایک نسل کشی ہونے والی ہے، یہ اس کی پیشن گوئی تھی، یہ اس کا کیلکولیشن تھا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پیش نہ آئے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، بندے عاقل کو، عقل مند بندے کو اشاروں سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمان یا پھر آپ کسی دوسرے مذہب کے ہیں پوچھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس آدمی کو مارا جاتا ہے۔ کوئی ایک جاہل ٹرین میں چڑھتا ہے اور مسلمانوں کو پوچھتا ہے کہ تم مسلمان ہو کہ کیا ہو؟ جب انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں تو اس نے دھڑلے سے تینوں پر گولیاں چلائی اور تینوں کے 3 موت کے ڈھیر ہو گئے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ گولی چلانے والا آدمی اس کی ذہنی سنتولن ٹھیک نہیں تھی، ذہنی توازن اس نے کھو دیا، اور اس کے بعد اسے ریلیز کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے اور ایک امام کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک پروسیشن کے نام پر جب لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے تو ان پر حملہ ہوا، ابھی یقین نہیں ہوا کہ کس نے حملہ کیا، کس وجہ سے حملہ کیا، حملہ کرنے والوں کا کیا مذہب تھا، حملہ کرنے والوں کا کیا دین تھا۔ پھتراؤ جن لوگوں نے کیا، جن لوگوں نے گولیاں چلائی، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، سیدھے سیدھے مسلمان محلوں پر حملے شروع ہو گئے، مسلمانوں کی مسجدوں پر حملے شروع ہو گئے۔ ہریانہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ وہاں پر مسلمانوں کو مار کر بھگایا جا رہا ہے۔ غریب مسلمانوں کے علاقوں میں جا کر کہتے ہیں کہ کل تمہیں یہاں سے اپنی بوریا بستر اٹھانا ہے ورنہ پورے کا پورا علاقہ ہم جلا دیں گے۔ یہ کھلم کھلا دھمکی دی جا رہی ہے، کھلم کھلا میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے ہی کرنا چاہیے، اور پوری کی پوری میڈیا مل کر اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا بے انصافی والا حرکت، اسے دیکھ کر پورا میڈیا چپ چاپ جن پر ظلم ہوا ان پر اور ظلم کر رہا ہے۔ اللہ المستعان، یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بد رہے ہیں، اور دشمنوں نے مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں کیا۔ دشمنوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہابی ہیں کہ کبابی ہیں، یہ فلان جماعت کا ہے کہ فلان جماعت کا ہے، اس نے سب مسلمانوں کو ایک کارنر میں کر دیا۔ جیسے ہی وہ مسلمان کا نام لیتا ہے وہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ حالات آپ جانتے ہیں، آپ کو میں کیا تفصیل بتاؤں، آپ مجھ سے زیادہ تفصیل جانتے ہیں، لیکن ان حالات میں ایسے لوگ ان پر بڑی میں کہوں گا کہ رحم آتا ہے کہ سبحان اللہ، ان کے گال میں جو نہیں رینگتے۔ یہ تو ایسے سمجھے ہوئے ہیں کہ میں میری بستی میں چین و سکون سے ہوں تو ساری دنیا چین و سکون سے ہے۔ انہیں تو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے، کوئی مسلمان مرے یا جیے، کوئی مسجد توڑے یا پھر توڑی نہیں جائے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے بدبختوں کی وجہ سے امت میں پریشانی آتی ہے، ایسے بدبخت جنہیں دین سے، اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہ اصل میں آستین کے سام ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہر بندے مومن کو تڑپنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، مثل المؤمن كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مومنین کی مثال تو ایسی ہے، مومنین کی مثال تو ایسی ہے کہ گویا کہ وہ ایک جسم ہیں، جیسے ایک جسم میں سر جڑا ہوا ہے، ایک جسم میں ہاتھ لگے ہوئے ہیں، پیر لگے ہوئے ہیں، اور ایک جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب اسی جسم کا حصہ ہے، اور کوئی بھی ایک حصے میں چونٹ آئے، کوئی بھی ایک حصہ زخمی ہو جائے تو پورا جسم اس درد کو جھیلتا ہے، پورا جسم اس بخار کو جھیلتا ہے، پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، پورا جسم بے چینی محسوس کرتا ہے، پورے جسم کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو پیش کر کے اصل میں یہ بتانا چاہا کہ امت کو جوڑے رکھنا چاہیے،
امت کو ملے رہنا چاہیے. امت کے اندر زبان کا تفرقہ یہ نہیں چلے گا. امت کے اندر یہ نسل کا تفرقہ نہیں چلتا. جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور اسلام کے پریرے کے تلے جمع ہو گیا، یہ ہمارا بھائی ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارا دل نرم ہونا چاہیے. اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچے، سب کا اس کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے. آج مسلمانوں پر جو ڈھایا جا رہا ہے، ہر بندے مسلم کا دل روتا ہے. ہر بندے مسلم چیختا ہے اندر سے اور کہتا ہے کہ اللہ یہ کیسا عذاب ہے جو ان لوگوں پر ٹوڑا جاتا ہے، اور دل ہی دل میں ان بندوں کے لیے دعا کرتا ہے. عزیز ساتھیوں، ہم اس موقع پر ہیں کہ ایسے موقع پر ہم اپنے ہاتھ اٹھائیں اور ان کے حق میں دعا کریں. کہیں کہ اے اللہ ان کی حفاظت کر، اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت کر، اے اللہ ہمارے مسلمان گھرانوں کی حفاظت کر. اور یہ بھی دعا کریں کہ جو دشمن اپنی دشمنی دکھانے کے لیے ننگا ناچ ناچ رہا ہے، اے اللہ اس کے ناچ کو ختم کر، اے اللہ اس کے ننگے پن کو ختم کر، ہندوستان میں امن قائم کر. ایس عزیز ساتھیوں، ہم اس دعا کے اشد ضرورت مند ہیں. آج ہم یہاں پر جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں. ان علاقوں میں ہمارے بھائی، انہیں کہہ دیا گیا کہ مسجدوں میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کو نماز پڑھنا ہے تو جائیں گھر میں نماز پڑھیں. جب کہا گیا کہ گھروں میں جمعے کی نماز ہوتی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ کورونا میں تو آپ نے گھروں میں نماز پڑھی، تو جاؤ ابھی بھی گھروں میں نماز پڑھو. تو وہاں کی مسجدیں مرثیہ خاں ہیں، وہاں کی مسجدیں رو رہی ہیں کہ مصلی نہیں ہیں. مصلی صاحب گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، مسجد میں جمعہ نہیں چل رہا ہے. اللہ المستعان، ایک کیسا منظر ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے. عزیز ساتھیوں، دعا کیجئے. اور ساتھ ساتھ عام طور پر لوگ ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ حل کیا ہے، اس کا سلیوشن کیا ہے، ہم مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے. عزیز ساتھیوں، ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے تو ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ ایسا موقع ہے کہ ہم ہماری اختلافات کو بالائے طاق رکھیں اور اسلام کے نام پر جمع ہو جائیں. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن میں کہا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. مومنین تو یہ سگے بھائی جیسے ہوتے ہیں. دیکھیے کتنے بہترین الفاظ ہیں. انما المؤمنون اخوہ، یہاں پر لفظ اخوہ استعمال ہوا ہے جو سگے بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا مومنین وہ ہیں جو گویا کہ آپس میں سگے بھائی ہیں. ان کے اندر اختلاف پڑے تو اس کا اصلاح کرنا چاہیے، انہیں جوڑے رکھنا چاہیے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. آپس میں اختلافات مت کرو، جھگڑو گے، آپس میں ٹوٹ ڈالو گے، آپس میں پھوٹ پڑے گی تو تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہارا روب تمہارے دشمنوں پر ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد تمہاری مثال تو وہی ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. تو ہم تو ایک جھاگ جیسے بن جائیں گے. بڑی تعداد ہے، جیسے سیلاب کے چاروں طرف کف جمع ہوتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ویسی ہماری اہمیت ہو جائے گی. عزیز ساتھیوں، یہاں پر ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ جوڑنے کی بات کرنی چاہیے، جمع ہونے کی بات کرنی چاہیے، اتحاد کا وہ عنصر پیدا کرنا چاہیے. ہمارے اختلافات قیامت تک رہیں گے. بعض لوگ اختلافات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان اختلافات کو کیسے ختم کریں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اختلافات ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ قیامت تک چلتے رہیں گے. لیکن ان اختلافات کو ختم ہونا ہے جو بے بنیاد ہیں، جن کی کوئی دلیل نہیں، جن کے کوئی قرآن کا استناد نہیں، کوئی حدیث سے ثبوت نہیں. ایسے اختلافات کا تو ختم ہونا ہی. لیکن اس کے علاوہ جو اختلافات ہیں جن کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا، یہ قیامت تک یہ اختلافات رہیں گے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ تربیت ہماری ہونی ہے کہ اختلافات کے باوجود کیسے ہم اتحاد پیدا کر سکتے ہیں، لڑائی کے باوجود کیسے ہم جمع ہو سکتے ہیں، اسلام کے نام پر جمع ہو اور پھر لڑ رہے. یہ تو ہونا ہی ہے. یاد رکھ لیجئے، لڑائی کا ہونا یہ انسانی طبیعت ہے، آپسی اختلافات کا ہونا یہ انسانی طبیعت ہے، یہ ہو کر ہی رہیں گے. لیکن جمع ہونے کی ایک عادت ہم کو ڈال لینی چاہیے. افسوس کہ ہماری دشمنوں نے ان چیزوں کو سمجھ لیا. افسوس کہ باطل لوگوں نے اس حکمت کو سمجھ لیا. انہوں نے ایک ایسے الٹب بیوقوف کو بیچ میں بٹھا دیا اور اس کے اطراف جمع ہو گئے. اب یہ الٹب بیوقوف نے انہیں جمع کرنے کا پورا کام کیا
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ننگا ناچ ناچ رہے ہیں اور یہ کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جنہیں دیکھ کر انسانیت سر پیٹ کر رہ جاتی ہے، انسانیت سر پیٹ کر رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں طاقت چلی گئی ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں نہ تعلیم ہے، جو نہ سمجھ رکھتے ہیں، جن کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، ایسے بیوقوف کم سمجھ کم ظرف لوگوں کے ہاتھ میں طاقت چلی گئی ہے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کا انتخاب کیا جس کے پاس جمع ہونا انہوں نے ضروری سمجھا۔ آج ہم مسلمان اس نقطے پر عمل کریں تو یاد رکھ لیجئے ساری دنیا میں کسی مائیں کے لال کے اندر دم نہیں کہ مسلمانوں کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دیکھیں۔ اے کاش ہم نے بھی کسی ایک امام الہند کا انتخاب کیا ہوتا۔ میں تو کہوں گا کہ ایک امام الہند کا انتخاب کرنا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے کہ یہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا امام ہوگا۔ اب امام ہونے کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں کہ وہ ہر میدان میں بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہو۔ اگر اس کے اندر معمولی بھی صلاحیت ہو اور تمام مسلمانوں نے اسے آگے کیا اور کہا کہ یہ ہے ہمارا نمائندہ اور اس کا انتخاب چند بنیادی شروط پر کر لیا جائے کہ اس کے اندر پولیٹیکل اویئرنس ہو اور وہ دینی تعلیم یافتہ ہو، معاملات کو سمجھتا ہو، مسلمانوں کے اختلافات کو جانتا ہو، مسلمانوں کے اندر جماعتیں ان کے اندر جو فرقے ہیں اس سے واقفیت رکھتا ہو اور کب کہاں کیا بولیں ایسی باتیں اگر وہ جان لے، اسے استعمال کرنا جان لے، میں تو کہوں گا کہ اسے کھڑا کر دیجئے، اس کے آس پاس جمع ہو جائیے۔ یہ ایسا حل ہے، اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یاد رکھ لیجئے ساری دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہماری مخالفت کر سکتی ہے، کوئی ہمارے مقابلے میں کھڑ نہیں سکتے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی نمائندہ نہیں، اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں، اب ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی امام الہند نہیں۔ مسلمان تو بٹے ہوئے ہیں، صلاحیتیں بہت ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں، مسلمانوں میں غریبی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا مسلمان غریب ہیں؟ یاد رکھ لیجئے اللہ نے خوب دولتیں دی ہیں، دولت کی مسلمانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور مسلمانوں میں عقل مندوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، مسلمانوں میں پڑھے لکھے ان کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اتنا دبوچنے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ آئی اے ایس میں، آئی پی ایس میں، آئی ایف ایس میں بڑی تعداد اگرچہ کہ کم ہے لیکن ایک تعداد پاس کر کے بڑی بڑی ذمہ داروں میں مسلمانوں کی بیٹھتی ہے۔ مسلمانوں میں پڑھائی کی کمی نہیں، مسلمانوں میں پیسوں کی کمی نہیں، مسلمانوں میں کمی ہے تو صرف ایک ایسے میگنیٹ کی جو پوری طاقت کو ایک طرف جمع کرے، پوری طاقت کو ایک طرف جمع کریں۔ جیسے آپ میگنیٹ رکھتے ہیں تو چاروں طرف کے پرزے اس میں آ کے لگ جاتے ہیں، ایسے ایک شخصیت کی ضرورت ہے جسے مسلمان اگر بٹھا دیں، مسلمان اگر اس میں کامیاب ہو جائیں تو میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہمارے ہاتھ میں آنے والی ہے۔ اے کاش ان چیزوں پر امت کے بزرگ غور کرتے، امت کے سمجھدار لوگ اس نقطے پر غور کرتے۔ اگر ایک آدمی کے پیچھے ہم جمع ہو جائیں تو ہندوستان کی ساری مسجدیں محفوظ ہو جائیں گی، ساری مسجدوں کا ادارہ بن سکتا ہے، سارے مسلمانوں کا ادارہ بن سکتا ہے اور مسلمان جمع ہو کے اپنی بات سنا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ شمالی ہندوستان میں ایسے مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے، وہاں پر مسلمان بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود یو پی کے اندر 60 ایسے بڑے بڑے شہر ہیں جن میں مسلمانوں کے بڑے بڑے مدرسے ہیں، ہر 40 کلومیٹر میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہوتا ہے یو پی کے اندر، بہار کے اندر۔ مسلمانوں کی تعداد اور مسلمانوں کی تعلیم میں وہاں پر کوئی کوتاہی نہیں، وہاں تو صرف ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جوڑیں۔ دیکھیے ہماری صلاحیتیں بکھیری ہوئی ہیں، ہر آدمی کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھتا ہے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی اس کے اندر خوبی رکھتا ہے، یہ خوبیاں بکھیری ہوئی ہیں، چاروں طرف پڑی ہوئی ہیں، کوئی ایک ایسا آدمی ہو ان خوبیوں کو جمع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو سفر میں بھی بھیجا تو کہا کہ ایک امیر کا انتخاب کر لیجئے۔ اگر سفر کے دوران آپ کا کوئی امیر نہیں ہوگا تو پورے مسافرین میں شیطان کھیل کھیلے گا، شیطان اپنا رنگ دکھائے گا، آپس میں یہ مسافرین جھگڑیں گے اور آپس میں خون کے پیاسے بھی ہونا ممکن ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 3 کی بھی ٹولی بھیجی تو کہا کہ 3 میں سے ایک کا امیر ہونا لازم ہے، ایک کو آپ چن لیجئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کے لیے ہمیشہ یہ نہیں چنا کہ سب سے بہتر ہو، بلکہ امیر کے لیے بنیادی چیزوں کو چیک کیا، دین، ایمان، اخلاق، ان چیزوں کو دیکھا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسامہ کے نام سے ایک لشکر بھیجا تھا۔ یہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کا آخری لشکر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لشکر بہت ہی اہمیت والا لشکر ہے، اب اسے آگے بڑھنا ہے، رومیوں سے فیصلہ کن معرکہ لڑنا ہے، فیصلہ کن لڑائی لڑنی ہے، اس کے بعد رومیوں کی طاقت بھرپور ختم کر دینی ہے۔ تو یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی تیاری کی، کئی مہینے کی، اور عمدہ لوگوں کو اس میں شامل کیا۔ ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ پہنچے تو 150 لڑائیاں ہوئی، 150 لڑائیاں ہوئی، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 سے لے کے 20 میں بنفس نفیس بجشم خدا موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 150 سے زیادہ ٹولیاں مارکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑے گئے، اس میں یہ بالکل آخری معرکہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کے جانے سے پہلے، آپ کے اس دنیا سے گزرنے سے پہلے معاملات کو سمیٹ لیا جائے اور اس پر ایک فل سٹاپ رکھ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین لشکر کا انتظام کیا۔ اب اس لشکر میں کسے داخل کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو داخل کیا۔ اس لشکر میں عمر بن خطاب ہیں، اس لشکر میں عثمان الغنی ہیں، اس لشکر میں علی بن ابی طالب ہیں، اس لشکر میں اس وقت کے عمدہ صحابہ، بڑے صحابہ، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب اس لشکر کے ساتھ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بلایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہلیت کے منہ بھولے لڑکے کے لڑکے تھے، زید بن حارثہ کے لڑکے تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے اور غیر معمولی صلاحیت کے حامل تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایسی خوبیاں دی تھی کہ کم سن میں انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا تھا صحابہ کے درمیان۔ ان کی عمر 21 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے اسامہ، تم اس لشکر کی سرداری کرو گے، تم اس لشکر کے افسر بنو گے، تم اس لشکر کے امیر بنو گے۔ تو اسامہ بن زید کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ بزرگ ہیں، عمر ہیں، ابوبکر ہیں، عثمان غنی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بڑے بڑے سرغنے ہیں، ان کے درمیان میں کیسی عمارت کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہی کو عمارت کرنی ہے، تم ہی کو امیر بننا ہے۔ تو اسامہ بن زید کہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور اس پیشکش کو مان لیا اور یہ امیر بن جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ خبر مدینہ میں پھیلتی ہے تو مدینہ کے بعض افراد آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایک کم سن لڑکے کو امیر بنا دیا، آپ نے کم سن لڑکے کو امیر بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں سے کہا کہ اسامہ بن زید کی صلاحیات سے تم واقف نہیں ہو، اسامہ بن زید کی خوبیوں سے تم واقف نہیں ہو، اسے میں جانتا ہوں، اس نے کبھی بھی کسی بھی لڑائی میں، کسی بھی موقع میں ناکامیابی حاصل نہیں کی، وہ ہمیشہ کامیاب رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسامہ بن زید اس لشکر کی عمارت کریں۔ تو یہاں تک کہ بعض بزرگ آئے، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع کو چھیڑنا چاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سننا پسند نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لشکر کو نکال ہی دیتے ہیں۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، اس لشکر کے ساتھ جاتے ہیں مدینہ کے باہر ثنیۃ الوداع میں، اس لشکر کو الوداع کہہ کے واپس پہنچتے ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں۔ یہ لشکر واپس ہو جاتا ہے درمیان ہی سے، کیونکہ انہیں خبر پہنچ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک لیڈر کا ہونا ضروری سمجھا۔ آج ہماری امت مسلمہ اس لیڈر کو قائم کرنے کے لیے، اسے نصب کرنے کے لیے، اس کے پیچھے چلنے کے لیے اگر اپنی کامل استعداد، کامل تیاری کا مظاہرہ کر لیں، اس کے لیے کوششیں بھی کر لیں، عزیز ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم حل ہوگا اور ہندوستان کے تاریخ کا ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔